السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفى، واما بعد فقال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله۔ عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، آپ نے الحمدللہ محترم احسان الحق شہباز صاحب کی بہت مدلل اور گھن گرج والی گفتگو خطاب تقریر سنی۔ میں ہمت نہیں پاتا ہوں کہ میں آپ بھائیوں پر پھر زور شور سے کوئی بہت گرما گرم گفتگو آپ کے اوپر مسلط کروں، بس بھائیوں کا اصرار ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر باتیں تو کہی جا چکی ہیں اور بار بار تکرار فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تاہم بھائیوں کے اصرار پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انشاءاللہ بہت مختصراً چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میرے بھائی نے بیان فرمایا، کافروں نے اپنی پوری کاوشوں محنتوں کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر اور اندر اپنا ہر طرح کا نفوذ مسلط کیا ہے، اور اسلامی تہذیب، تمدن، ثقافت کے وہ درخشاں پہلو، قرآن اور حدیث کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت، یہ سارا کچھ کافروں نے بہت کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے سے اس کو ہٹایا جائے، اس کو دھندلایا جائے۔ وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال بحمداللہ ان آخری وقتوں میں اللہ رب العزت نے جہاد کے ذریعہ سے اور جہاد کے حوالے سے پھر بہت کچھ بچا لیا ہے اور امید کی کرنیں روشن ہیں۔ مسلم ممالک خواب غفلت سے بیدار ہو رہے ہیں، مسلم امہ کے نوجوان اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اسلام کی طرف، دین اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں، اور بہت ساری امید افزا باتیں اور علامتیں اللہ تعالی نے واضح کر دی ہیں۔ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ اخبار دیکھتے ہیں، اگر آپ نے پچھلے ہفتے کے اخبارات دیکھے ہوں گے تو یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ تقریباً پچھلے 2 ہفتہ کے عرصہ میں امریکہ کے اندر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، جلوس نکالے، چاہے اس کا موقع وہاں کی انتخابی مہم ہی رہا ہو، لیکن ان جلوسوں میں امریکی قوم نے اپنی حکومت کے خلاف، اپنے صدر بش دہشت گرد کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے کیے، امریکی عورتوں نے سینہ کوبی کی، بڑے بڑے ماتمی جلوس نکلے۔ میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امریکہ کا دعویٰ اور دنیا پر ورلڈ آرڈر کا اس کی دین
اور امریکی قوم کا حال کہ ساری قوم تقریباً اس بات پر متفق ہے کہ بش نے مروا دیا. بھائی کیا مروا دیا؟ کہتے جی ہمارے فوجی مارے گئے، ہمارے بندے قتل ہو گئے، ہمارے اوپر تھو تھو ہو گئی، امریکہ دنیا میں اکیلا ہو گیا، آئسولیٹ ہو گیا، تنہا ہو گیا. آپ دیکھیے یہ وہی امریکہ ہے نا جو پوری دنیا کو 105 صلیبی ملکوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کو دیوار سے لگا رہا تھا اور پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا. آج حالت یہ ہے کہ امریکی قوم لاکھوں کی تعداد میں مظاہرہ کرتی ہوئی سڑکوں پر آ رہی ہے کہ امریکہ دنیا میں تنہا ہو گیا ہے، ننگا ہو گیا ہے، امریکہ ذلیل ہو گیا ہے، شکست کھا گیا ہے، امریکی مارے گئے ہیں، بش نے مروا دیے ہیں. یہ سارے کے سارے بینرز اور پوسٹرز اور کتبے اٹھائی ہوئی امریکی عورتیں رو پیٹ رہی تھیں. بعض کتبوں پر یہ لکھا تھا بش لائٹ ٹروپس ڈائٹ، بش نے جھوٹ بول کے ہمارے فوجی مروا دیے. بلکہ امریکی بہت منچلے ہیں نا، تو کچھ منچلوں نے یہ لکھا ہوا تھا اپنے پوسٹر پر، ہم تو پھر بھی تھوڑا بہت لحاظ کرتے ہیں. انہوں نے یہاں تک لکھا بش کو کہ اپنی جڑواں بیٹیاں عراق میں بھیجو، وہ جا کے لڑے، ہمارے بندے کیوں مرواتے ہو؟ میں اس سے آپ کے سامنے یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ان 3 سال کے فرسٹ راؤنڈ میں 3.25 سال جو کابل، قندھار میں، بصرہ، بغداد میں اور پاکستان کے اوپر امریکہ کی جھڑپیں اور وانا پر ادھر ادھر، اس سارے کے بعد پہلے راؤنڈ میں امریکی قوم کا تاثر کیا ہے؟ وہ رو رہے ہیں، وہ پیٹ رہے ہیں، وہ موت سے بھاگ رہے ہیں، ان کو شکست سامنے نظر آ رہی ہے، امریکہ ڈوب رہا ہے، اس کی معیشت ڈوب رہی ہے، تھو تھو ہو رہا ہے، بش کے پیچھے کیری ڈانگ لے کے ڈنڈا لے کے پڑا ہوا ہے، بش کی پالیسیاں امریکہ کو تنہا کر گئی ہیں، ننگا کر گئی ہیں، کمزور کر ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ. اور ادھر آ جائیے ذرا، کل شام، پرسوں شام، آج شام آپ کی خدمت میں حاضری میں بھی تاخیر کا سبب شہید کا جنازہ، فلانی بستی میں شہید، فلاں بستی میں شہید، فلانی بستی میں شہید، ادھر جنازہ شہید کا، اس کے اجتماع میں اللہ اکبر اتنے بڑے بڑے اجتماع، 2000، 1500، 3000 آدمیوں کا اجتماع. اسی طرح آج شام گجرانوالہ کے دور دیہی علاقہ میں، بالکل دیہی علاقہ میں اجتماع، جاٹوں کے گاؤں. اللہ اکبر، شہید کا بھائی جنازہ کے بعد گھر لے کے گیا، آپ نے گھر ضرور جانا. جنازہ سے فارغ ہوئے تو وہ ہمیں گھر لے کے گیا. میں نے چاہا بھی کہ بھائی گجراتی یہ بہت گرم مزاج کے لوگ ہیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں، آپ جانے کی اجازت دیں. اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے میرے گھر جانا. لے گئے. اب ان کے گھر میں بڑی سی حویلی، 4 پائیاں بچھی ہوئی، چادریں 4 پائیوں پہ بچھا رکھی، آدمی، عورتیں، بوڑھے بوڑھے سیانے گاؤں کے لوگ. تو شہید کی والدہ بیمار تھی، ضعیف العمر عورت، معمر عورت، لیکن ہوش آواز قائم. اچھا، بہت سے لوگ بیٹھے، کوئی نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا. جب ہمیں لے گئے تو وہ 2-3 تھان پڑے ہوئے تھے، ان پر سے کپڑے اٹھا کے، تو وہ شہید کی ماں نے بیچاری بڑی کمزور بیمار مجھے اشارہ کیا. جب وہ کپڑے اٹھائے تو وہ مٹھائی، رس گلے، لڈو وغیرہ، کہنے لگی یہ مٹھائی تم اپنے ہاتھ سے باندھو، اللہ نے میرے بیٹے کو شہادت عطا کی ہے. اللہ اکبر. ایک جوان بیٹا ایک ٹانگ سے معذور ہے، 2-3 کڑیل جوان بیٹے ماں کی خدمت میں حاضر ہے. ایک بیٹا جنتوں میں پہنچ چکا ہے، شہادت پا چکا ہے. ماں خود بیمار ہے. حالت یہ ہے کہ لڈو پیڑے رکھ کے بیٹھی ہے کہ جنازے پڑھانے والا جماعت الدعوہ کا خادم آئے گا، اس سے میں مٹھائی تقسیم کرواؤں گی علاقے میں. وہ 2-3 تھال میں سے ایک 2 اٹھا کے میں نے بانٹے تقسیم کیے. پھر 2 تھال الگ منگوائے. کہنے لگی یہ عورتوں میں جائیں گے، آپ اس میں سے بھی تقسیم کر دیں گے، عورتوں میں تقسیم. اب آپ ذرا تقابل کرے، ایک طرف وہ خوش بے ایمان، وہ ورلڈ آرڈر کے جعلی دعوے دار،
3 साल की करतूत के बाद सारी अमरीकी कौम जूते लेके बुश को मार रही है, तूने मरवा दिया, हमारे बंदे कत्ल हो गए। 6.5 फुट के 7.25 फुट के अमरीकी, ऐसे लंबे पागल, हालत उनकी बड़े बुलडॉग पले पलाए, इतनी दवाइयां, वाइटामिन, मिनरल, प्रोटीन खाने वाले। हालत यह है कि इराकियों और अफगानियों से अल्लाह ने वो उनके थोड़े फुटवाए कि एक तरफ पूरा अमरीका रो रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क खड़ा हो रहा है जिसमें वो मां लड्डू बांट रही, तकसीम कर रही है मिठाई, जिसका बेटा लड़ के जिहाद में शहादत पा। आप सोचिए, तकाबुल है कोई? जंगों के फैसले एटमों या असलहे के अंबार पे नहीं हुआ करते। जंगों के फैसले ईमान, कुव्वत, तलवार, जलगार, जुर्रत, शुजाअत, हौसला, इस पर अल्लाह अकबर। अच्छा देखो, अब उस माई के बेटे की शहादत बड़ी नामुमकिन हो गई। शहादत उसकी बड़ी नामुमकिन हो गई। नामुमकिन इस तरह कि वो मार्के में ऐसी हालत में फंस गया कि उसके पास रॉकेट लॉन्चर था, उसके लॉन्चर खत्म हो गए, लॉन्चर उसका रह गया, रॉकेट खत्म हो गया। अब जो जिहाद में अमलन जाते हैं वो जानते हैं कि जो भाई रॉकेट लॉन्चर उठाता है वो साथ सिर्फ टीटी पिस्टल रखता है, छोटा पिस्तौल, क्योंकि उसने एक बड़ा हथियार उठाना होता है। कॉन्वॉय में, हमारे काफिले में तादाद थोड़ी से थोड़ी रखता है अमीर, कि बहुत ज्यादा तादाद ना हो। गुरिल्ला जंग का, छापामार जंग का ये उसूल है। कामयाबी उसको मिलेगी जिसने थोड़े अफराद लॉन्च करने, जिसकी टीम कम से कम अफराद पर होगी वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान करेगी। उनका ट्रेनिंग, बेहतरीन हौसला, शुजाअत और जुर्रत और अफराद कम। ये एक टेक्निकल सी बात है। तो वो लॉन्चर, रॉकेट उठाने वाला, उसके पास पिस्टल रहता है। वो आखिर वक्त में जब उसके वो गोले खत्म हो गए तो अब मशीन गनों से और बड़ी गनों से फौजी हमला आवर है। उसके पास तो पिस्तौल था, यकीनन उसका भी आखिरी राउंड उसने चला दिया होगा। अब वो बेचारा उनके हाथों कैद हो गया, वो गिरफ्तार। अब आप सोचिए, जो गिरफ्तार हो जाएगा तो जाहिरी तौर पर तो ये बात नजर आ रही है ना कि अब ये गिरफ्तारी में आ गया है, अब लड़ाई तो नहीं इसको नसीब होगी, और शहादत का इम्कान तो लड़ाई है। पर अल्लाह अकबर, पीछे ये मां जो शहादत पर लड्डू बांट रही, इस मां का जना हुआ वो शेर कैसा होगा? और फिर अल्लाह से उसके मुतालबे और दुआएं और शहादत की मन्नतें, मुरादें कैसी होंगी? और कैसी वो हूरें होंगी जो अल्लाह से पुकार पुकार के कहती होंगी, या अल्लाह वो दूल्हा जो हमारे नाम लगाया उसको ला। कितनी किताबों में मैंने अल्लाह की कसम ये वाक़यात पढ़े कि नौजवान मुसलमान मुजाहिद, ताबेईन, सहाबा इकराम, ताबेईन नीचे तक वाक़यात पढ़े। साथी मुजाहिद, सहाबी, ताबेई, तबा ताबेई सो के उठा है, कहता मैंने ख्वाब देखा था, तुमने जगा दिया। ख्वाब में ऐसे ऐसे था, मुझे अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया, उसमें मैंने ऐसी हूर देखी, वो कहती है कि तेरा हमारा मुलाकात का वादा करीब है, तो मेरी शहादत बस आई क्या? ये अजीब लोग होते हैं। अब हुआ क्या, वो कैद हो गया, अब वो उसको घसीटे फिर रहे। तफ्तीश में लेके छावनी के अंदर बाकायदा फौजी अफसर घेरे में लिया हुआ, हर तरफ से संगीनों के पैरे में फौजी अफसर जो कर्नल है उसको वो तफ्तीश कर। अब बज़ाहिर तो ये लगता है ना कि अब ये बेचारा बंधा हुआ है, बेड़ियां हैं, कैद है, उनकी जेल में है, वो सजाएं देंगे, फिर पता नहीं कितनी लंबी कैद होगी, फिर जेल होगी, फिर अल्लाह जाने कब छूटेगा, क्या बनेगा। बज़ाहिर तो ये है ना, पर अल्लाह की कसम कमाल लोग है, कमाल लोग। वो सामने कर्नल से तफ्तीश में किसी बात पर जो गुस्सा आ गया तो वो तफ्तीश में उठ के भिड़ गया। वो अस्कर में उस्ताद था, बॉडी में फिट था, कमांडो था, उसने ऐसा पंच मारा कर्नल का जबड़ा तोड़ दिया।
اب کرنل کا جو جبڑا توڑ دیا وہ بکرے کی طرح وہاں چیخ رہا ہے، تو جو کرنل کی اردل تھی انہوں نے 3-4 نے مل کے بندوقوں کے منہ کھول دیے، وہاں کھڑا کھڑا انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اللہ کی قسم آگے بڑھ کے خود شیر کی طرح گیدڑوں سے بھیڑ کے یوں شہادت لیتے ہیں۔ میں مار کا پڑھ کے حیران رہ گیا کہ کمال طلب ہوگی اس کی، مگر پتہ چل گیا اس کمال طلب کے پیچھے کمال ماں کا، اس تربیت کا، اس کے شجاعت اور جرأت مند دل کا، اس کی خیرت کا، اللہ سے محبت کا، کہ جب اس کو اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی وہ لڈوؤں کے تھال بانٹ رہی ہے جات برادری میں۔ اللہ اکبر، تیمو چٹھو، اللہ کی قسم کن چکروں میں پڑے ہو تم، اسمبلیوں پارلیمنٹوں میں چودھری ہو، کن چکروں میں پڑے۔ ادھر وہ امریکی قوم ہے جو ماتم کر رہے ہیں، بش نے ہمارے بندے مروا دیے، بندے تمہارے کیسے مرے، کیوں پنگا لیا تھا عراقیوں سے، افغانیوں سے، طالبان سے، پگڑوں والوں داڑھیوں والوں سے، کیوں پنگا لیا تم نے؟ اللہ اکبر۔ اس طرف یہ بے حوصلگی اور بزدلی اور بے غیرتی اور ذلت اور گھٹیا تصور۔ اب یہ کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا قومی ہیرو بنا پھرتا ہے، قوم کیا کہتی ہے کہ تو اپنی جڑواں، پتا ہے نا کہ بش کی جوان جڑواں بیٹیاں ہیں، تو امریکی لکھتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، جو ہی پرچہ کاٹنے والے FIR نہ لکھے کہ جی بش کی بیٹیوں کا بھی ذکر ہونے لگا۔ بھائی ہم نے نہیں کیا، بش کی قوم نے کیا اور برملا کیا، انہوں نے کہا کہ بش اپنی جڑواں بیٹیاں بھیجے عراق میں، ہمارے بندے کیوں مروا۔ دوسری طرف اللہ اکبر، وہ امت ہے، جماعت ہے کہ جس کی مائیں اپنے بیٹوں کو خود بھیجتی ہیں۔ اللہ کی قسم، شہید کا بھائی اپنے تاثرات میں کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا بھائی لیٹ ہو، ابھی نہ جائے، میرے دل میں دنیا داری تھی، مگر میں نے بھائی کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ اچھا ماں سے اجازت لے لے۔ کہتا اس نے جا کے ماں کو جفی ڈال لی، اماں میرے لیے شہادت مانگ، ماں نے چھٹی دے دی، کہتی جا تجھ کو میں نے اللہ کے سپرد کیا۔ پیچھے مڑ کے نہ ہم قیامت میں ملیں گے جاتے ہوئے، کہتا ماں نے اس کو کہہ دیا۔ اللہ یہ مائیں ہے مقابلہ اس قوم سے گیدڑوں کا۔ وہ کہہ رہے ہیں تو اپنی بیٹیاں بھیج، وہ عراقیوں سے لڑے، ادھر مائیں کہتی ہیں اچھا میرا پتر لڑ کے شہید ہوا، لڈو بانٹو۔ جس دن اخبار میں یہ کتبے اور فوٹو اور بینر چھپے تھے، ساتھی میرے پاس لے کے آیا، واللہ اس نے پڑھ کے یہ خبر سنائی، میں تھکا ہوا اونگ میں لیٹا ہوا تھا، نیند کسل مندی سی، تو اس نے خبر پڑھ کے سنائی کہ بش کے خلاف اس کی قوم کہتی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے لڑنے، تو اپنی جڑواں بیٹیاں بھی۔ میں بھی ذرا چکنا ہو کے بیٹھا، خبر پھر سنی، پھر میرے دل نے کہا کہ یہ تو وہی پرانے خناس ہیں، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا، یہ کوئی نئی بات ہے؟ لکھا نا قرآن مجید میں، اللہ نے اتارا نا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں مریں گے بیٹھے بیٹھے، ہم نہیں لڑیں گے۔ میں نے کہا کیا عجیب بات ہے، اچنبے کی کیا بات ہے، حیرت کی کیا بات ہے، ان کا صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ان کا خون بزدل ہے، خمیر بزدل ہے، یہ مسلمان کے سامنے لڑنے کو کیا کھڑے ہونے تک کی ہمت نہیں ہے نا بنیادی فرق۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا اس کو، انہوں نے کیا کہا، اذهب فاذهب انت وربک، جا موسیٰ تو اور تیرا رب، فقاتلا، دونوں جا کے لڑو۔ ادھر کیا ہوا، بدریوں سے مشورہ کیا، احد میں صحابہ سے مشورہ کیا، اللہ کے رسول نے تو کیا کہا صحابہ نے، اللہ اکبر، یاد ہے نا تاریخ، صحابیوں نے کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ہے، سمندروں میں چل، صحراؤں میں چل، دریاؤں میں چل، ساری دنیا سے ٹکرا جا، تیرے ساتھ آخر دم تک۔ اللہ کی قسم، تاریخ دان سارے لکھتے ہیں
کہ احد کی جنگ میں جب یہ افواہ پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، جتنی شدت جنگ میں اس کے بعد آئی، پہلے آئی ہی نہیں۔ ہر صحابی یہ کہنے لگا جب محمد مار دیا گیا تو پھر جی کے کیا کرنا ہے، نبی کے پیچھے مر جاؤ۔ ادھر یہ قوم ہے، اور تب سے اب تک وہی تنتنا ہے، وہی تمتراق ہے، وہی جہاد کا استمرار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے بھی یہ کہہ دیا، اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا۔ اللہ نے کہا جب تم میرے نبی کے ساتھ مل کے لڑنے پر نکل کھڑے ہوئے، واللہ معکم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، تو چلو محمدیوں مسلمانوں، میں اور تم اکٹھے مل کے لڑیں گے، اللہ ساتھ ہو لیا نا۔ نماز میں پڑھتا ہوں، عبد الرحمان تو اکیلی پڑھتا ہوں، اکیلا میں ہوتا ہوں، میری نماز ہوتی ہے، اللہ دیکھتا ہے ٹھیک پڑھتا ہے کہ غلط پڑھتا ہے، اور اللہ کا بندہ جہاد کرتا ہے، اللہ کہتا میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب تو مارتا ہے، جب تو پھینکتا ہے، تیرا تیر، تیری گولی، تیری تلوار، تیری دھار، واللہ معکم، میں تیرے ساتھ مل کے رہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حالت ہے آج۔ اللہ کی قسم پہلے راؤنڈ میں اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، پھوٹ ہو رہی ہے، اور ادھر الحمدللہ جہاد، اللہ جیسے لہریں آتی ہیں، چھل آتی ہے پانی کی۔ اللہ کی قسم جہاد کس طرح دنیا میں خوفناک اپنی جلغاروں کے ساتھ، خوفناک تیزی کے ساتھ جہاد ہوتی ہے۔ اور یہ عین اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، آپ نے جلسہ اتباع رسول پر کیا، اللہ کی قسم جہاد کرنا عین اتباع محمد سرور عالم ہے، اور جہاد نہ کرنا عین بغاوت اور نافرمانی، اور اللہ میرا معاف کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے سرتابی، اللہ کے فریضہ سے انکار۔ آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں کیا حالت ہے۔ ٹاپک آف دا ڈے کیا ہے؟ کہتے ہیں دہشت گرد، کمر اس میں توڑ۔ ساری دنیا میں اس وقت جو کرنٹ ٹاپک ہے، سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک، وہ کیا ہے؟ مسلمان کی تلوار، جس کا کوئی علاج بش کے پاس، کیری کے پاس، ٹونی کے پاس، کسی پوٹن شوٹن کے پاس، کسی منموہن کے پاس، کسی کتے بلے کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اس جہادی شیر کا سامنا کرنے کی جرأت، ہمت ہے ہی نہیں۔ میرا رب ہونے ہی نہیں۔ ہاں، یہ انہوں نے پروپیگنڈا بہت کر رکھا ہے کہ جہاد کو دہشت گردی کہو، اسلام کو دہشت گردی کہو، مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا عام کرو، اور مسلمان حکمرانوں کو یرکاؤ۔ تم دہشت گردی کے خلاف ہمارا ساتھ دو گے یا ہم تمہاری گردن دبائیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، جو اسلام آباد، انقرہ، قاہرہ، یمن، عدن، ریاض، دمشق، ان سارے کیپٹل کو فیس کرنا پڑا۔ مسلمانوں کے یہ لولے لنگڑے حکمران، یہ بناسپتی ڈالڈا حکمران مسلمانوں کے، ان کے سامنے یہ خطرہ بہت بڑا ہے کہ جی کیا کریں۔ امریکہ کہتا ہے دہشت گردی میں ہمارا ساتھ دو گے، دہشت گردی کے خلاف، یا ہم تم سے کرسی چھین کے فارغ کریں۔ اس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے، تو بیچارے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی دہشت گردی میں شریک ہو جائیں۔ ہم کہتے ہو گنگے حکمرانوں ذرا آؤ 3 ہفتے کے لیے ہمارے پاس۔ بیڑا غرق تمہارا اس طرح ہوا کہ تم اکیڈمیوں میں تو پڑھے، مگر وہ اکیڈمیز، وہ یونیورسٹیز، وہ ٹریننگ سینٹرز، وہ تمہارے دفاع کے ادارے سارے کے سارے اللہ کی قسم غلاموں سے، بزدلوں سے اسٹیبلش کروائے تم نے۔ تمہارا بیسک نظریہ، نقطہ نظر غلط ہے۔ آؤ ہمارے پاس، ہم تم کو جواب دیں، اس کا جواب سکھا۔ کھا نہیں جائے گا بش، انشاءاللہ تعالی مسلمان اس کو کھا لیں۔
جرت سے بات کرو، جرت سے، مگر جرت بیچارے کہاں سے لائیں؟ اب گیا ہے نا جنرل اسمبلی میں تمہارا صدر، کیوں جی آج بولے گا کہ کل؟ کہ بول چکا ہے، کل بولے گا؟ اللہ اکبر۔ اچھا بھائی اب دیکھو، دہشت گردی، امریکہ نے دہشت گردی پھیلا رکھی، اور دہشت گرد خود ہے، اور دہشت گردی کا پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف کر۔ اب اتباع رسول کا تقاضا صدر پرویز مشرف کے لیے کیا ہے؟ ہماری دعوت بالکل نرالی انوکھی ہوتی اللہ کی قسم، اور ہم صاف اور ستھری اور قرآن سے اور حدیث رسول اللہ سے تربیت لے کر بات۔ اب وہ جنرل اسمبلی عالمی پنچایت، عوامی عالمی پنچایت میں تقریر کرے گا کہ امریکہ سے روٹی لے کے کھاتا ہے، فوجی جوان ہے، غیرت نہیں ہے اندر، حق کی بات نہیں کر سکتا؟ کیا دنیا میں یہ تقریر نہیں کر سکتا تمہارا صدر؟ اگر اس کو دعوت کا، خارجہ کا، دفاع کا، ابجد کا بھی علم ہے، کیا یہ اس کا فریضہ نہیں؟ تو نہیں چلانی نا، بم تو نہیں پھاڑنا، جنرل اسمبلی میں کھڑا ہو کے ڈیفینیشن کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، دہشت گردی کیا ہے، کس کو دہشت گردی؟ کسی کا ملک، کسی کی آزادی، ان کے مقدسات، ان کی حرمات، عصمتیں، ان کے کاروباری سورسز، ان کے افراد، ان سب پر ناجائز قبضہ غاصبانہ دہشت گردی۔ ایک موٹا اصول، کسی قوم، کسی ملک پر ان کی مرضیوں کے خلاف صدیوں سالوں سے وہ ملک کسی قوم کے ہیں، ان ملکوں پر، ان کی آزادیوں پر، ان کی سرحدوں پر، ان کے سمندروں پر، ان کے پانیوں پر، ان کے کاروبار پر، ان کے افراد پر کوئی دوسری قوم، کوئی ملک قبضہ غاصبہ نہ کرے، وہ دہشت گرد ہے۔ جو اس قبضہ سے گردن چھڑانا چاہے وہ امن کا طلبگار۔ ایک موٹی تعریف ہے، کامن سینس۔ اب ہمارا صدر صاحب بیچارہ وہاں تقریر کرنے گیا ہے، حق بنتا ہے نا کہ دنیا کے سامنے یہ کیس رکھے کہ بھائی بصرہ اور بغداد بش بے ایمان کا تو نہ کل تھا نہ آج ہے، 1425 سال سے یہ عراق امت مسلمہ کا وطن ہے، ملک ہے، گھر ہے، عباسیوں کا ہے، علماء کا ہے، فقہاء کا ہے، ابو حنیفہ وہاں تھا، احمد ابن حنبل تھا، امام بخاری تھا، دارقطنی تھا، سارے محدث تھے، یہ بغداد تھا، مسلمانوں نے بسایا تھا، اس کا نام مدینۃ السلام رکھا تھا، یہ عروس البلاد کہلایا تھا، شہروں کی دلہن، امن کا گھر، امن کا ملک، یہ مسلمانوں کا ہے، عربوں کا ہے۔ مسٹر بش کس حق سے تم اپنے مائر کو، گارنر کو اور ٹومی فرینکس کو، ان کتوں بلوں کو لے کر بصرہ اور بغداد اور رمادی، تکریت، کرکوک پر قابض ہوئے ہو؟ کس حق سے؟ جہاں جہاں دنیا میں لڑائی ہے، جہاں جہاں دنیا میں لڑائی ہے، وہ لڑائی فلسطین میں ہے، ہم دہشت گرد بنائے جاتے ہیں، وہ کابل قندھار میں افغانی مسلمان دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، بصرہ اور بغداد چل رہا ہے عربی عراقی مسلمان دہشت گرد، یروشلم، فلسطین، بیت المقدس، غزہ، خلیج جل رہا ہے، وہ دہشت گرد بنائے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں، چیچنیا میں مسلمان روسیوں کے خلاف کھڑے ہیں، ان کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ ایک موٹے اصول کے تحت یہ وزیر خارجہ محمود خورشید قصوری، یہ وزیر داخلہ، یہ وزیر اعظم، یہ تمہارا فوجی صدر، کیا یہ گونگے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ان پر فرض نہیں؟ عالمی پنچایتوں میں یہ جرأت سے کیوں نہیں کہتے کہ آؤ امریکہ کے کافروں، عیسائیوں، اسرائیل کے یہودیوں، تم نے دنیا پر دہشت گردی سے عرصہ حیات تنگ کیا ہو، دہشت گرد تم۔ خالی تقریر ہی کرنے کو کہہ رہی ہے نا جماعت الدعوہ، میزائل چلانے کو تو نہیں کہہ رہے نا ہم تم۔ ہے جرأت؟ کابل و قندھار کس کا ہے؟ یہ لوگر، پکتیا، کنر، جلال آباد، غزنی کس کا ہے؟
یہ امریکہ کا ہے؟ کس حق سے امریکہ اپنی فوجیں وہاں پر لا کے مستقل کالونیاں بنا کے چھاؤنیاں ڈال کے کیمپ بسا کے قبضہ کر کے امریکہ وہاں پہ بیٹھا؟ ان کا قتل عام ان کی عورتوں، افغانی عورتیں جو کبھی بے پردہ برقع کے بغیر نہیں ہوتی، ان کے جسموں سے امریکی پولیس ہاتھوں سے تلاشیاں لے رہے ہیں. کیا حق ہے امریکہ کو وہاں گھس کے بیٹھنے کا؟ ایک گندا کوٹھا، ایک گندے کوٹھے کی قیمت 2 آزاد ملک ہوا کرتے. بھئی یہی ماتم ہے نا امریکہ کا، انہیں سادہ کوٹھا پایا، انہوں نے سادہ کوٹھا پایا. بھئی تمہارے گندے کوٹھے کی قیمت 2 مسلمانوں کے آزاد ملک ہوں گے. جہاں جہاں جنگ ہے اللہ کی قسم، وہاں وہاں امریکہ کی دہشت گردی، برطانیہ کی دہشت، اسرائیل کا ظلم، ہندوستان کا ظلم، روس پولیس کا ظلم، یہ سبب ہے دہشت گردی. اب یہ جنرل اسمبلی میں گیا ہے، حق کی آواز اٹھائے، بولے، پاکستان کا موقف واضح کرے. پاکستان کبھی دہشت گرد نہ تھا، نہ ہے، نہ دہشت گردی کو پاکستان فروغ دیتا، مگر مسلمانوں کے گھر، ان کے وطن، ان کے ملک، یہ فلسطین، یہ کشمیر، پاکستان اس کے حق میں آواز اٹھائے گا، مدد کرے گا. یہ امت ہے، یہ ملت ہے. اگر 105 صلیبی اکٹھے ہو کر پورے ملک کے پیچھے آ سکتے ہیں تو 170 کروڑ محمد کے اوپر آسمانوں کا رب فرض کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے. کیوں بھائی یہ بات عدل و انصاف کی ہے کہ نہیں؟ اگر 105 چوڑے ملک صلیبیوں کے، مسیحیوں کے ملک ظلم پر جمع ہو سکتے ہیں تو 1.70 کروڑ مسلمان امن کے لیے، انصاف کے لیے، داد رسی کے لیے، مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اب وہ گئے ہیں مگر ایسی کوئی بات نہیں کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں کے لیے دعوت کو، جہاد کو رکھا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ شان اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اور ہم صاف کہتے ہیں اللہ کی قسم، انشاءاللہ تعالیٰ تقریریں ان کی بھی دنیا میں پہنچتی ہیں، دعوت ہماری بھی دنیا میں. ہم بالکل ان الزامات کو رد کرتے ہیں، برسر ممبر کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں کرتے ہیں، انٹرنیشنل ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے باقاعدہ اس کا رد کرتے ہیں. جہاں جہاں جنگ ہے وہاں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، روس، ہندوستان، ان کا ظلم ننگا واضح نظر آ رہا ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارا رب کافی ہے، اس کا نظام، اس کا حکم، اس کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے لمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل. سورۃ شورى اٹھا کے پڑھو، لمن انتصر، البتہ جس نے بدلے کے لیے ہتھیار اٹھایا بعد ظلمہ، اپنے اوپر ظلم کے بعد، اولئک ما علیہم من سبیل، آسمانوں کا رب کہتا ان کے خلاف تم کو بولنے کا کوئی حق نہیں. یہ سورۃ شورى آیت نکالو، پڑھو، لمن انتصر، البتہ وہ جو بدلہ لے، انتقاماً ہتھیار اٹھائے، بدلے کے لیے کھڑا ہو بعد ظلم ہی، اپنے اوپر ظلم کے بعد، فاولئک، پس وہ ساری جماعتیں ما علیہم من سبیل، اور دنیا کے پنچایتی اداروں، ان کے خلاف تم کو بولنے کا کوئی حق. انما السبیل، سوائے اس کے نہیں جسٹیفیکیشن ہے کن کے خلاف، علی الذین یظلمون الناس، جو بنی نوع انسان پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور بغیر حق کے زمینی قبضے کرتے ہیں. او گجراتیوں، اللہ کے واسطے بولا کرو، وکیلوں، استادوں، طالب علموں، پروفیسروں، مولویوں، مفتیوں، بولا کرو. ایکسپینشن کے عزائم، توسیعی عزائم کس کے ہیں؟ توسیعی کے عزائم، سب سے بڑے توسیعی عزائم امریکہ کے ہیں.
وہ ساری دنیا پر ورلڈ آرڈر چلانا چاہتا ہے. ورلڈ آرڈر کا جملہ اللہ کی قسم عالمی عدالت میں لاؤ, کینیڈا کے ججوں کے سامنے لاؤ, پوری دنیا سے وکیل جائے اور کہے نیو ورلڈ آرڈر. یہ پوری دنیا پر قبضے کا عزم نہیں ہے. توسیعی عزائم اسرائیل کے ہیں. اسرائیل جو وہاں سے اسرائیل اپنے ملک سے اٹھ کر ہندوستان کے ساتھ مل کر افغانستان کے راستے پاکستان پر ایٹمی پلانٹ پر, ہمارے اسلحے پر, ہماری چھاؤنیوں پر, ہمارے شہروں پر ایٹمی حملے کرنا چاہتا ہے, قبضے کرنا چاہتا ہے, سبوٹیج کرنا چاہتا ہے, اور عراق کو اور سودان کو اور مصر کو اور سعودی عرب کے کچھ حصے کو کاٹ کر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے. توسیعی عزائم یہودیوں, دہشت گردی اس وجہ سے, اور توسیعی عزائم ہندوستان کے. ہندوستان پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا, مشرقی بازو کو کاٹ کے قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا چکا, بقیہ پاکستان کو کاٹنے کے لیے بلوچستان میں, سندھ میں سازشوں کا جال, پوری نیٹ ورکنگ, را کی نیٹ ورکنگ, ایف بی آئی کی نیٹ ورکنگ, موساد کی نیٹ ورکنگ, ان جتنی خفیہ ایجنسیوں کا یہ عمل ہمارے ملک میں ہے, سارے کا سارا ہندوستان کے توسیعی عزائم کی باقاعدہ مدد. ککو کوڑے بن کے یوں ہی چپ کر کے وہ کہتے تم دہشت گرد ہو, یہ ماؤں بن کے منہ نیچے کر لے, ہاں جی کیا کرے ہمارے مولوی دہشت گردی کہتے ہیں, ہم تو بڑے امن پسند ہیں, داڑھی واڑی شیو کر کے 3 پیس سوٹ پہن کے زبیدہ جلال کو وزیر نہیں بنا کے فلانے کو یہ کر کے جمالی کو گھر بھیج کے, ہم تو یہ پالیسی ہے تمہاری. نکو ٹھپو بن کے جو چوڑے الزام لگاتے ہیں, یہ بیچارے مسلمانوں کے کوگو کوڑے وہ الزام چپ کر کے سہ کے اندر مولوی ہو تم ڈر جاؤ, مدرسوں والو تم بند ہو جاؤ, دینی جماعت ہو تم بین ہو جاؤ, حافظ سعید تو نہ بول, لشکر طیبہ تو بند ہو جا, تمہارے وجود سے ہمارا بیڑا غرق ہو. اللہ کی قسم یاد رکھو, جہاد میں ہندوستان کے ہاتھ باندھے ہیں. او گجراتیوں, گجرات کے چودھریوں کو بتلاؤ, غلطی نہ کر بیٹھے ہو, یہ مجاہد ہیں جنہوں نے ہندوستان کے ہاتھ باندھے ہیں. جس دن ہندوستان کے ہاتھ کھولے ہندوستان تم پر حملہ کرے. ہم نے نواز کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی پر اس کو یہ سمجھ نہیں آئی. اس نے جہاد کو دھوکہ دیا, جہاد کو نقصان پہنچایا, اللہ نے انتقام لیا. وہ جدہ میں بیٹھا گناہ بخشوایا جاتا ہے, پتہ نہیں کتنے ہوں گے ابھی تک نمٹتے ہی. ہم کہتے ہیں چودھری صاحبان, وردی والے جرنیل صاحب, ہم نے وہ 4 من 5 من کے جمالی سے بھی کہا تھا اللہ سے ڈر. تم سمجھ نہیں رہے تم کیا کر رہے ہو بے عقلی میں. تمہاری ساری پلاننگ ہندوستان کے ہاتھ کھولنے کی طرف جا رہی ہے. کیوں؟ تمہاری پلاننگ سے, فورن پالیسی سے, کمزور بیانوں سے, دب جانے سے, مذاکرات کرنے سے, دوستی کی رٹ لگانے سے, سمجھوتا کی ایکسپریس سے, دوستی کی بس سے, تجارتی قافلوں سے, ثقافتی طائفوں سے, ہریانہ کے پلید سکھڑے بے ایمان کو بلا کر گندے بیان دلوانے سے, ہم ایک ہیں تم ایک ہو, بارڈر مٹا دو, سرحد مٹا دو, لکیر مٹا دو, ہندو مسلم سب فرق مٹا دو, کوئی بات نہیں, دیوالی دسہرہ بسنت گڈیاں اڑائیں گے, لڈیاں کا, ان ساری پالیسیوں سے تم ہندوستان کے بندے ہوئے ہاتھ جو جہاد نے 10 سال سے باندھ رکھے تم وہ کھولنا چاہتے, کھولنے کی کوشش کرو, کھولنے میں مدد دے. سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم. ہم نے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ہندوستان کے ہاتھوں کو بیڑیاں مجاہدوں نے ڈال رکھی. 16 لاکھ فوج ہے, 8 لاکھ کشمیر میں 10 سال سے پھنسی ہوئی ہے, مار کھا رہی ہے, دن رات جوتے کھا رہی ہے. مجاہدین نے اس فوج کو الجھا رکھا ہے. 8 لاکھ فوج وہاں قابو ہے, ہاتھ ہم نے باندھے ہوئے اللہ کے.
जिस दिन किसी बेवकूफ ने ये गलती कर ली कि ठीक बस कोई बात नहीं, अब जिहाद की कोई जरूरत नहीं, लॉन्चिंग वांचिंग बंद करो, फला बंद करो, अल्लाह की कसम ये हिंदुस्तान के हाथ खोलना होंगे। और जिस दिन तुम उसके हाथ खोल दोगे वो पलट के तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारेगा, लगातार मारेगा, बार बार मारेगा, तुम्हारे पास उन थप्पड़ों के सामने डिफेंस कोई भी नहीं। ये सिर्फ जिहाद है, जिहाद, जिहाद कश्मीर, जिहाद हिंद, जिहाद अफगानिस्तान, जिहाद इराक, इसने काफिरों के हाथ हर तरफ से बांध रखा। कोशिशें ये हो रही हैं, काम सारा इस सिमत में है। कितने मोमो ठगने पाकिस्तान से मुनाफिक बोलते हैं, टर्राते हैं, और कितने काफिर मलीच पलीत उधर से आते हैं, आके क्या कहते हैं जी एक ही हैं, देखो ना जी शक्ल मुंह बूथा एक है। अच्छा वो एक पलीद आया हरियाणा का वजीर आला चौटाला, कुछ ऐसे ही गंदा सा नाम था, साथ में चौटाला। अच्छा उसने भी यही बकबका किया, हम एक हैं, रंग एक है, दरिया एक है, मिट्टी पानी एक है, तहजीब सकाफत एक है। बकता बकता यहां तक कह गया गाली देने का अंदाज भी एक है, दूर फिटे। अंदाजा करो प्रेजेंटेशन क्या हो रही है एक होने की, गाली देना। कहता हिंदू मुसलमान पंजाबी बेअकल बेदीन पंजाबी मुसलमान भी मुंह भर के पैन की गाली काटता है, तो वैसे ही सिकड़ा भी मूछों वाला मुंह भर के पैन की गाली काटता। कहता गाली देने का स्टाइल हमारा एक है, लिहाजा मुल्क एक करना, ये अप्रोच है। देखो अल्लाह की कसम हमसे कहते हैं तुम इश्तिहाल फैलाते। मैं हैरान होता हूं या अल्लाह हमारे चौधरियों को क्या हो गया और हमारे सदर को ये नहीं सोचते इन बयानों को, क्या एजेंसियां रिपोर्टें नहीं देती कि जब गैरतमंद गबरुओं पाकिस्तानियों पंजाबियों गुजरातियों चौधरियों के सामने, जाटों के सामने, मुहाजिरों के सामने जिनकी बहुबेटियां उधर अंबाला में, पटियाला में, गुरदासपुर में, होशियारपुर में, फिरोजपुर में सिखों ने पकड़ी थी, इज्जतें लूटी थी, नवाए वक्त हर रोज छाप रहा है वाकयात पर वाकयात। क्या जब ये सारे गंदे बयान उन गैरतमंदों के घरों में जाते होंगे, वो हमारे बूढ़े बाप झुकी कमरों वाले, वो हमारी खमीदा कमर माए जो अपनी आबरूएं बचा के नंगे पांव आई पाकिस्तान, उनको इश्तिहाल दुख गम गजब गैर गुस्सा नहीं आता हो? अगर एक हो जाओ गाली देने का अंदाज है क्या तेरा बेड़ा खराब। और जालिमो हम गालियां देने से पहचाने जाएंगे, एक है हम। क्या बचा जा रहा है आज, कभी सोचा आपने? हम जब ये कहते हैं कि हम एक हैं, तहजीब रंग सकाफत एक है, रीमा मीरा साइमा नूर एक है, राज बब्बर फलां हिमा मालवी पलीत एक है, ये आए ना सारे पिछले दिनों, हमने भी सारे नाम ढूंढे पड़े, हाँ एक है। और ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क इस तरह से इकाई होगी क्या? मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली ने, अब्दुर्रब मिस्टर ने, उन सारे तुम्हारे कायदों ने, उन लीडरों ने जिन्होंने तुमको ये घर, ये जमीन, ये मुल्क, ये आजादी छीन के दी, उन्होंने ये मेयार रखे थे इकाई के एक। अल्लाह अकबर। याद है ना उस वक्त हिंदू कहता था हिंदू मुसलमान को कि एक हो जाओ, एक रहो, हम सब एक हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कहता था नहीं, झूठ बोलता है गांधी, झूठ बोलता है नेहरू, हम तुम एक नहीं है।